ہم اللہ کے میزبان ہیں، تو ہم کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ ہم میزبان بن رہے ہیں، ورنہ آج سے پہلے اس امت سے پہلے کوئی امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نہیں بنی، نہ اللہ کسی امت کے میزبان بنے، صرف اس امت کے اللہ میزبان بنے، اور ہم واحد امت ہے جو اللہ کے مہمان بنے۔ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے یہ وہ گوشت ہے کہ اس گوشت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پورے سال گوشت کٹا اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ قصائی کی طرف، قصاب کی طرف، دکان کی طرف، پیسے کی طرف، کمائی کی طرف۔ پورے سال قربان جو گوشت ملتا ہے وہ قصائی کے ہاتھ سے کٹا ہے، یہ خود کے ہاتھوں سے کاٹا ہے۔ قصائی کے ہاتھوں پر یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے کسی کو، پتہ نہیں بسم اللہ پڑھا بھی نہیں پڑھا، لیکن یہاں ہر آدمی کو یقین ہے، اعتبار ہے کہ بہت سارے لوگ بہانے لگاتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا ہے، بعض لوگ بہانہ یہ لگاتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا ہے۔ انجیکشن لگانے کو کسی کا دل کرا دنیا میں، لیکن پھر بھی انجیکشن لگاتا ہر آدمی۔ گلوکوز چڑھانے کسی کو دل کرا، لیکن پھر بھی گلوکوز چڑھاتے۔ دوائیاں کتنی کڑوی ہوتی ہیں، اور نہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند یہ نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم یہ فرماتے، جس طرح عید پر رمضان کے بعد جو عید آتی ہے تو اس عید پر کیا بنایا جاتا ہے؟ سوئیاں بناتے ہیں، شیر خورما بناتے ہیں، کچھ میٹھا بناتے ہیں۔ تو اس عید پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوتا ہے کہ بھئی عید پر تم سویاں بنا لیے، شیر خورما بنا لیے، اب بقرعید آئے اب کدو کا سالن بنا لو، اب لوکی بنا لو، ٹنڈے بنا لو، اب بینگن بنا لو، اب بھنڈی کی سبزی بنا لو، پالک بنا لو، دال بنا لو، چاول بنا لو۔ اس طرح اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ نہیں ہے۔ اللہ پوری دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان کاٹ رہے ہیں، 2 ارب مسلمانوں کو اللہ نے ایک ہی حکم فرمایا۔ ایسا نہیں بھئی چائنا والا کچھ اور کر لو، سعودی والے دال چاول بنا لو، افریقہ والے بھنڈی بنا لو، ہندوستان والے کدو بنا لو۔ اسلام میں 3 دعوت عبادت ہیں، اور ان تینوں دعوتوں میں گوشت ہے، انہی 3 دعوتوں میں کیا ہے؟ گوشت ہے۔ کوئی ایسا عقیقہ آپ دیکھے نہیں ہوں گے، عقیقہ ہوا کیا بنایا؟ آج ترئی کی سبزی بنا لی ہے، عقیقے میں ترئی کی سبزی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ جنت کے جو جتنے بھی کھانے ہیں، جنت کے تمام کھانوں کو سردار گوشت ہے، اور دنیا کے تمام کھانوں کو سردار بھی گوشت ہے۔ اب آپ جا کر یہاں سے کسی کو پوچھنا بھئی بہترین کھانا کون سا ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ دال چاول بہترین کھانا ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں بولے گا بھنڈی کی سبزی بہترین کھانا ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں بولے گا ارے بینگن کی سبزی بہترین کھانا ہے۔ ہر آدمی آپ کو یہ بولے گا مندی بہترین کھانا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم ولو بشاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ عید الاضحیٰ ہم سب کو عنایت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تہوار کو مسلمانوں کے لیے عافیت والا تہوار بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر موقع پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ، ورنہ بعض علاقے ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے ہیں کہ جہاں بقرعید کے موقع پر لڑائی ہوئے، جھگڑے ہوئے، جو قربانی کے جانور خرید کے لائے ان کی قربانی تک نہ کر سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب نے عافیت کے ساتھ بقرعید کو منایا۔ قربانی کے جو ایام ہیں صرف 3 دن ہیں، 3 دن قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی قربانی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کوئی آدمی 1 لاکھ بیل کاٹے تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر قربانی کے دن ختم ہو گئے، قربانی کے 3 دن ختم ہو گئے، کوئی آدمی قربانی نہ کر سکا تو 2-4 مسئلے سمجھ لے، پھر انشاءاللہ آگے بات آئیں گی۔ اگر کوئی آدمی قربانی اس پر واجب تھی، قربانی صاحب نصاب تھا، یعنی کس آدمی کے پاس 50,000 روپے تھے ان 3 دن کے اندر، لیکن قربانی نہیں کر سکا، اب وہ کیا کرے؟ کیونکہ قربانی کے دن تو ختم ہو گئے۔ اور قربانی کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ قربانی جب تک 3 دن چلتے ہیں جب ہی قربانی کر سکتا ہے۔ وہ 3 دن ختم ہو گئے، قربانی نہ کر سکا، اب وہ 3 دن جو وہ قربانی ہے وہ قربانی صدقے میں بدل جائے گی۔ اب اس کے بعد اگر ایک ہی آدمی 1 لاکھ بیل کاٹے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، 1 لاکھ بکرے کاٹے تو بھی اس کو رتی برابر ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اب کیا کرے؟ دن ختم ہو گئی، ایام ختم ہو گئے قربانی کے، کیا کرے گا؟ تو آدمی یہ کرے گا کہ قربانی کے ایام ختم ہونے کے بعد، قربانی کے ایام میں قربانی نہ کر سکا تو ایام ختم ہونے کے بعد جتنا کا ایک بکرا آتا ہے یا ایک چھوٹی بھیڑ آتی ہے وہ صدقہ کرے گا، یا تو خرید کر وہ صدقہ کرے گا، یا جتنے پیسے کا ایک چھوٹا سا بکرا آتا ہے 1 سال کا ہو، کم سے کم 1 سال کی بھیڑ ہو، دمبا ہو، اتنے پیسے صدقہ کرے گا۔
اگر گوشت کوئی آدمی یہ والا گوشت جو قربانی کا جانور بعد میں خریدا صدقہ ہے، اگر گوشت تقسیم کرے گا تو خود یہ گوشت نہیں کھا سکتا، خود استعمال نہیں کر سکتا، یا تو وہ بکرا صدقہ دے دینا کسی غریب کو، یا اتنے پیسے صدقہ دے دینا، اور اس میں سے خود نہیں کھا سکتا۔ یا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس نے کئی سالوں سے قربانی نہیں کی، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ بتاتے 10 سالوں کے، 15 سالوں کے، 20 سالوں کے قربانی نہیں کرا کیونکہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، یہ آدمی کیا کرے گا؟ اب اگر یہ آدمی کچھ کرنا چاہے، قربانی کرنا چاہے تو قربانی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ سال کے حساب لگا کہ کتنے سال میں قربانی نہیں کرا، جتنے سال کی قربانی نہیں کرا اتنے ہی بکرے صدقہ کرے گا، حصے نہیں لے گا۔ کوئی آدمی سوچ لے 5000 کا حصہ تھا، 4000 کا حصہ تھا، 3000 کا حصہ تھا، چلو میں 3000 روپے نہیں، اب حصہ لینا ہے تو صرف انہی 3 دنوں میں، وہ 3 دن ختم ہو گئے، اب آدمی حصہ نہیں لے گا، اب کیا کرے گا؟ اب آدمی ایک بکرا صدقہ کرے گا، یا جتنے کا ایک بکرا آتا ہے اتنے پیسے کسی مدرسے میں کسی غریب کو دے گا۔ اگر گوشت تقسیم کر رہا ہے تو گوشت خود نہیں کھا سکتا ہے، یہ قربانی کا ایام گزر جانے کے بعد۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر اس وقت 2 ارب مسلمان ہیں، کتنے؟ 2 ارب مسلمان۔ اللہ چاہتے تو کوئی اور نظام بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے نظام یہ بنایا کہ پوری دنیا کے 2 ارب مسلمان انہی 3 دنوں میں قربانی کریں گے۔ کیا وجہ ہے؟ ہر آدمی کے سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہر آدمی کو ایک ہی حکم ہے، بس قربانی کرنا ہے، بس قربانی کرنا ہے۔ 1 ارب لوگ قربانی کر رہے ہیں، اور اس میں سے 1 کلو تقسیم کیا جائے تو گوشت زیادہ ہوگا، لوگ کم پڑ جائیں گے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے زمانے سے، پورے عالم سے، پوری دنیا سے، اور ایسا بھی نہیں کہ بھائی آج تم کر لو، 6 مہینے کے بعد دوسرے شہر والے کر لیتے، 6 مہینے کے بعد دوسرے شہر والے کر لیتے، ایسا بھی نہیں ہے، ایک ہی دم 3 دنوں میں۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن آگے پیچھے ہو، بھائی سعودی عرب میں اور بعض ممالک میں 1 دن پہلے عید ہو جاتی ہے، یہاں 1 دن بعد ہوتی ہے، 1 دن کا آگے پیچھے تو ہے، لیکن مہینے 2 مہینے کا آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو انہی 3 دنوں میں پوری زمانے کو حکم ہے، پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرو، جانور کو ذبح کرو اور گوشت تقسیم کرو۔ عجیب مسئلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترمذی کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عامل آدمی من عمل یوم النحر، کہ عید کے دن جو قربانی کے ایام ہیں ان دنوں میں، یا عید کا جو پہلا دن ہے، یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کوئی پسند ہے تو گوشت کاٹنا پسند ہے، قربانی کرنا پسند ہے، ذبح کرنا پسند ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی اگر قربانی کے ایام میں 1 لاکھ لوگوں کی دعوت کرے، 1 لاکھ مرغی کاٹ دیا تو بھی اس کو رتے برابر ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ثواب اسی کو ملے گا جو ایک حصہ یا ایک قربانی کا چھوٹا سا جانور لایا، چھوٹا سا بکرا لایا، 1 سال کا ہو، وہ قربانی کرے گا، اس کو زیادہ ثواب ہے۔ لیکن آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی ان 3 دنوں میں اتنا گوشت، بھئی قربانی گوشت کی جاتی ہے، آلو کی قربانی نہیں کی جاتی، پیاز کی قربانی نہیں کی جاتی، بیگن اور بھنڈی کی قربانی نہیں کی جاتی۔ قربانی اگر کرنا ہے تو جانور کی ہی قربانی کرنا ہے۔ جانور جب قربان ہوگا تو اس کے اندر سے گوشت نکلے گا، کچھ اور نہیں نکلے گا، اس کے اندر سے گوشت نکلے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی حکم فرمایا کہ گوشت کھاؤ، گوشت کاٹو۔ اب وہ کاٹنے کے بعد پھینکنا تو نہیں ہے، وہ کھانا ہی ہے، اور گوشت کھانا اس امت کی فضیلت ہے، گوشت کھانا صرف اس امت کی فضیلت ہے۔ اس امت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قانون تھا، یہ اصول تھا، یہ ضابطہ تھا کہ قربانی اگر کرنا ہے تو جانور کو پہاڑ پر رکھ کے چھوڑ کے آنا ہے، اوپر سے آگ آئے گی، آگ آسمان سے آئے گی، اور وہ آگ اس جانور کو جلائے گی، جس کا جل گیا قبول ہو گیا، جس کا نہیں جلا قبول نہیں ہوگا۔ کھانے کا حکم نہیں ہے، جلانے کا حکم ہے۔ لیکن اس امت کی فضیلت کیا ہے؟ اب آپ نے حابیل و قابیل کا واقعہ سنا ہے۔ حابیل کا جو مینڈا تھا اللہ نے وہ قبول فرمایا، قابیل کا جو غلہ تھا اللہ نے وہ قبول نہیں فرمایا، کیونکہ اس کی نیت صاف نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا کام کرا؟ انہوں نے اپنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کرنا تھا وہ پہاڑوں پر رکھ کر آئے۔ تو پہاڑوں میں سے جب رکھ کے آئے تو اوپر سے آگ آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت الگ سے ایک فضیلت بخشی کہ تمہیں گوشت کاٹنا بھی ہے اور جانور ذبح کرنا ہے، اس کے بعد گوشت کھانا کھلانا، صرف اس امت کی فضیلت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گہرا لگاؤ ہے، گہری محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کھلانا چاہتے ہیں۔ اور دیکھو سال کے اندر 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اور عید الاضحیٰ کے 3 دن بعد،
10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ 13 تاریخ. حالانکہ قربانی کے ایام 3 دن ہیں لیکن روزہ رکھنا 4 دن حرام ہے. 10 تاریخ سے 10 11 12 13 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے. حالانکہ روزہ رکھنا تو عبادت ہے. روزہ رکھنا تو عبادت ہے. آدمی روزہ رکھا تو عبادت کا ثواب ملتا ہے. لیکن بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اب آپ وہ کام کرو گے تو آپ کو گناہ ملے گا. اب آپ وہ کام نہیں کرو گے. جیسا کہ نماز پڑھنا عبادت ہے. اب کوئی آدمی سورج جب طلوع ہوتا ہے صبح نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کو بجائے ثواب کے گناہ ملے گا. دوپہر میں زوال کا وقت ہوگا, اب یہ نماز نہیں پڑھے گا, نماز پڑھے گا تو بجائے ثواب کے گناہ ملے گا. شام کو جب غروب آفتاب ہے تو جب آدمی نماز نہیں پڑھے گا, نماز پڑھے گا تو گناہ ملے گا. حالانکہ نماز پڑھنا تو ثواب ہے لیکن وقت کی قید ہے. اسی طرح روزہ رکھنا تو ثواب ہے لیکن اللہ نے 4 دن کے اندر منع فرمایا کہ تم 4 دن میں روزہ نہیں رکھو گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان 4 دنوں میں ہم تمہاری دعوت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہے اور ہم اللہ کے مہمان ہیں. اللہ گوشت کھلانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کو حکم فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمان ان 3 دنوں میں گوشت کاٹیں گے. کاٹنے کے بعد پھینکیں گے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, یہ گوشت تمہیں کھانا بھی ہے اور غریبوں کو کھلانا بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان 4 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعوت کر رہے ہیں. ہم اللہ کے میزبان ہیں. تو ہم کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ ہم میزبان بن رہے ہیں. ورنہ آج سے پہلے, اس امت سے پہلے کوئی امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نہیں بنی, نہ اللہ کسی امت کے میزبان بنے. صرف اس امت کے اللہ میزبان بنے اور ہم واحد امت ہے جو اللہ کے مہمان بنے. اس لیے ان 4 دنوں میں ایک ہی کام ہے, بس گوشت کاٹنا ہے, گوشت کھلانا ہے اور گوشت کھانا بھی ہے. تو گوشت کی بہت ساری فضیلت وہ آپ کے سامنے آئیں گی. تو اب اللہ کے بندے جو ہم ہیں, ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی دعوت کو قبول کریں. ہم اللہ کی دعوت کو قبول کریں. تو اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی پسند یہ ہے کہ تم گوشت کھاؤ. یہ اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کا مطلب ہے. جو آدمی نہیں کھا رہا گوشت, جو بہانے لگا رہا, تو انکار کر رہا ہے میں نہیں کھاؤں گا, میرا دل نہیں کرتا ہے, میرا من نہیں کرتا ہے, میرا جی بھر گیا ہے اور میں یہ گوشت کھاتا ہوں, مجھے فلاں بیماری ہو جاتی ہے. تو میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس بات کو سوچ کر آدمی گوشت کھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے ہماری, تو تم انکار نہیں کر سکتے. سال میں پورے سال انکار کرے ایک آدمی گوشت کھانے سے, لیکن ان 4 دنوں کے اندر آدمی کو انکار نہیں کرنا چاہیے گوشت کھانے سے. کیوں؟ کیونکہ یہ دعوت اللہ کی طرف سے دعوت ہے. اللہ نے پورے سال کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں یہ منع فرمایا کہ روزہ مت رکھو, لیکن حضور نے منع فرمایا کہ ان 4 دنوں میں تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان 4 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے اور اللہ کی دعوت کا ہمیں انکار نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کی دعوت کو ہمیں قبول کرنا ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی, بڑا آدمی ہماری دعوت کر دے, MLA صاحب ہماری دعوت کرے, کیسا خوش ہوتے لوگ. MP صاحب ہماری دعوت کرے, ہمارے محلے کا بستی کا ایک بڑا آدمی ہے انہیں ہماری دعوت کرا, تو لوگ کیسا خوش ہوتے ہیں. لوگ خوش ہوتے نہیں, اس کی تعریف کرتے, اس کے گن گاتے ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں آدمی میری دعوت کرا. کتنی تعریف کرتے ہیں لوگ اور خود کو بھی بڑا سمجھتے ہیں, بھائی میں بھی بڑا آدمی ہوں کیونکہ بڑا آدمی نے میری دعوت کی ہے. دنیا کا ایک ادنا سا آدمی ہے, چھوٹا سا آدمی, MLA صاحب, اگر وہ کسی کی دعوت کرتے تو آدمی خوش ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ان دنوں میں دعوت ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کتنا زیادہ خوش ہونا چاہیے. ہر انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے میری دعوت کی ہے. اور وہ آدمی جو ان دنوں میں گوشت نہیں کھا رہا ہے قربانی کا, وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت سے انکار کر رہا ہے. تو اس لیے ان دنوں میں اس گوشت سے آدمی انکار نہ کرے, اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والا بنے. تو اس لیے بہانے نہ لگائے. بعض لوگ بہانے لگاتے ہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا ہے. دل نہیں کر رہا پھر بھی آپ کو یہ کھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم سے کٹا ہے. اللہ کا حکم ہے تم کھاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اور یہ وہ گوشت ہے, قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے, یہ وہ گوشت ہے کہ اس گوشت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. اس گوشت کی نسبت قصائی کی طرف نہیں ہے, قصاب کی طرف نہیں ہے. قربانی کا اگر گوشت کسی کے گھر لے کر آپ گئے تو آپ سے یہ پوچھے گا نہیں کہ کون سی دکان سے لے کر آئے, کس قصاب کے پاس سے لے کر آئے. کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں, ایک ذرہ برابر بھی آپ سے سوال نہیں کرے گا. وہ خاموشی کے ساتھ رکھ لے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ قربانی کا گوشت اللہ کے نام پر کٹا ہے. اس گوشت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. اور جو پورے سال گوشت کٹا اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ قصائی کی طرف, قصاب کی طرف, دکان کی طرف, پیسے کی طرف, کمائی کی طرف. اس گوشت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں ہے. اور اس گوشت کے بارے میں پتہ نہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر بھی کٹا نہیں کٹا. اور یہ جو جانور ذبح ہوا ہے اس پر سب کو یقین ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کر ہی کٹا ہے. کیونکہ اگر بسم اللہ پڑھ کر کسی نے جانور کو ذبح نہیں کیا تو وہ جانور ذبح نہیں ہوگا, قربانی خراب ہوگی, پھر سے آدمی کو قربانی کرنی پڑے گی. اور جو پورے سال گوشت کٹتا ہے, نہیں معلوم بسم اللہ پڑھے بھی نہیں پڑھے,
اور کیسے کاٹتے ہیں قصاب؟ منہ میں گٹکا رکھ کر، پان رکھ کر، گالیاں دے کر۔ بعض لوگ تو ایسے نالائق ہیں کہ وہ شراب پی کر جانور ذبح کرتے ہیں۔ جاؤ کبھی آپ کمیلے میں تو معلوم ہوگا، شراب پی کر، تو معلوم ہی ہوا کہ یہ وہ گوشت ہے کہ اس گوشت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ گوشت جتنی صفائی سے کرتا ہے اتنی صفائی سے کوئی گوشت کرتا نہیں ہے۔ آدمی جانور لاتا ہے کیسے اس کو صاف صفائی کرتا ہے، کوئی بھی ایسا گندا جانور رہتا نہیں۔ قربانی کے دن آپ دیکھیں کوئی جانور اگر ذبح ہو رہا ہے تو گندا ہو رہتا نہیں، صاف رہتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ اور ایک جانور جو پورے سال کرتا ہے وہ اتنا گندا رہتا ہے، آپ جا کر دیکھیں منڈی میں اتنا گندا رہتا ہے، دیکھنے کو اس کی طرف دل نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جتنا پاک اور صاف جانور ہے، حلال قسم کا جانور، اور اس کے بارے میں یقین ہے ایک آدمی جو سود کا کاروبار کرتا ہے، شراب پیتا ہے ساری سال، جس نے حلال کمایا نہیں، لیکن وہ بھی اپنی قربانی خراب کرنا نہیں چاہتا، وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میں حلال پیسوں سے جانور خریدوں، حلال پیسوں سے بکرا خریدوں، حلال پیسوں سے قربانی کروں تاکہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی آدمی حرام پیسوں سے نہیں خریدتا ہے۔ ایک آدمی کے اندر چاہے کتنے بھی عیب ہیں لیکن وہ اپنے اس عیب کو چھپانا چاہتا ہے کہ یہ دھبا میرے اوپر نہ لگے، پاک اور حلال پیسوں سے آدمی خریدتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا پاکیزہ، جتنا صاف اور جتنا بہترین گوشت یہ قربانی کا ہے، پورے سال میں اتنا بہترین گوشت آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ اور وہ قربانی کا جو پورے سال جو گوشت ملتا ہے وہ قصائی کے ہاتھ سے کٹا ہے، یہ خود کے ہاتھوں سے کاٹا ہے۔ قصائی کے ہاتھوں پر یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے کسی کو، پتہ نہیں بسم اللہ پڑھا بھی نہیں پڑھا، لیکن یہاں ہر آدمی کو یقین ہے، اعتبار ہے کہ میں نے جب ذبح کیا یا میرے ساتھ جس نے میرا جانور ذبح کیا تو اس نے بسم اللہ پڑھا، اس کو یقین ہے۔ اور اس کو یہ بھی یقین ہے کہ جو جانور ذبح ہوا ہے اس جانور سے اللہ راضی ہوگا، یہ جانور اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کاٹا گیا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کاٹا گیا ہے۔ اس لیے اس جانور کے ساتھ بہت سارے شرائط ہیں، جو قربانی کے جانور ایسا نہیں ہے، کتنے سارے شرائط ہیں، کان کیسا ہو، ناک کیسی ہو، آنکھ کیسی ہو، پیر کیسا ہو، اتنے سارے شرائط اس لیے ہیں کہ تاکہ اس قربانی کے گوشت کو آدمی کھائے، اس لیے اس کو بیچنا حرام ہے۔ کوئی آدمی قربانی کرے، قربانی کے گوشت کو بیچ دے یا بیچے نہیں، بلکہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اگر اس کی گوشت بیچنے کی نیت بھی ہے تو بھی قربانی کے جانور، اس کی قربانی ہوئی نہیں، اس کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا۔ اتنے سارے شرائط کس لیے ہیں؟ اتنے سارے جو شرائط ہیں وہ صرف اسی لیے ہیں تاکہ تم کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ تم یہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریب لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اتنے سارے شرائط صرف اس لیے ہیں۔ اور حالانکہ جو قربانی کے جانور آپ خرید کر لے کر آئے اس سے کام لینا بھی جائز نہیں ہے، اس سے کسی طرح کام بھی نہیں لے سکتے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جس جانور کو جس رسی سے باندھا ہے اس رسی کو بھی آدمی بیچ نہیں سکتا ہے، اس رسی کو آدمی صدقہ کرنے کا حکم ہے کہ اس رسی کو بھی صدقہ کر دے۔ اتنے سارے شرائط کس لیے ہیں؟ کبھی آدمی سوچے، اتنے سارے شرائط اس جانور کے ساتھ اسی لیے ہیں کہ یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوگا، اور اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد تمہاری دعوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس دعوت کو تمہیں قبول کرنا ہے۔ یہ ساری شرائط کس لیے ہیں آدمی کبھی سوچے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس گوشت میں بھی شفا ہے جو اللہ کے نام پر کٹا ہے۔ ایک وہ کٹا ہے جو قصائی نے کاٹا، اس میں کوئی شفا نہیں ہے، اس نے اپنے پیسوں کے لیے کاٹا ہے، اپنے کمانے کے لیے کاٹا ہے، اپنے مال جمع کرنے کے واسطے، اپنی دکان چلانے کے واسطے کاٹا ہے۔ اور جو قربانی کے ایام میں جو جانور ذبح ہوتا ہے یہ اللہ کے نام پر کٹا ہے، اس لیے اس گوشت میں بھی شفا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اتنا پاک، اتنا حلال، اتنا پاکیزہ، اتنا صاف گوشت آپ کو پورے سال میں نہیں مل سکتا ہے۔ یہ حلال ہے، معلوم ہے، یقین ہے کہ میں نے اپنے حلال پیسوں سے خریدا ہے۔ اور جو جانور سارے سال مل رہا ہے اس کے بارے میں کسی کو اعتبار نہیں ہے، کسی کو یقین نہیں ہے، پتہ نہیں کیسا ہے، کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، پاک ہے کہ نہیں ہے، کس طرح کاٹا ہے، کس طرح ذبح کیا ہے، اس پر کوئی یقین نہیں ہے، لیکن اس پر سب کو یقین ہے۔ اس لیے یہ باتیں بتانے کا مقصد اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگ بہانے لگاتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا ہے، میں نہیں کھاتا ہوں، میرے کو بڑے کا گوشت اچھا نہیں لگتا، یہ گوشت اچھا نہیں لگتا، وہ گوشت اچھا نہیں لگتا۔ تو ایسے لوگوں کو میں بولتا ہوں یہ جتنے بہانے ہیں آپ کے پورے سال بچا کر رکھے ہیں بہانے، لیکن جب قربانی کا ایام آئے تو کوئی بہانے نہ لگائیں آپ۔ بعض لوگ بہانہ یہ لگاتا کہ میرا دل نہیں کرتا ہے، انجیکشن لگانے کو کسی کا دل کرا دنیا میں لیکن پھر بھی انجیکشن لگاتا ہر آدمی، گل کو چڑھانے کسی کو دل کرا لیکن پھر بھی گل کو چڑھاتے۔ دوائیاں کتنی کڑوی ہوتی ہیں، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ دوائی کڑوی ہوتی ہے، پھر بھی دوائی کھاتا ہے۔ کوئی آدمی منع کرتا نہیں کہ میں دوائی نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے بعد شفا ہے، انجیکشن کے بعد شفا ہے۔ آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کوئی آدمی منع کرتا میں آپریشن نہیں کراؤں گا، کیونکہ آپریشن میں تو بڑی تکلیف ہے، لیکن پھر بھی آدمی آپریشن کراتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے بعد مجھے شفا ملے گی۔ تو ایسے ہی قربانی کے گوشت کے بارے میں آدمی بہانہ نہ لگائے، اور ذبح کا مقصد
ذبح کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کے گوشت کا ذبح کا مقصد، جانور کا مقصد یہی ہے کہ تم کھاؤ اور کھلاؤ، ورنہ اگر کھانے کھلانے کا مقصد نہ ہوتا، کھانے کا اور کھلانے کا مقصد نہ ہوتا، غریبوں میں تقسیم کرنے کا مقصد نہ ہوتا، تو ہمارے لیے بھی وہی حکم ہوتا جو اس امت سے پہلے دوسری امتوں کے لیے حکم تھا کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو جلا دو، وہ بھی جلا دیتے۔ لیکن اس امت کی فضیلت ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کو جلانا نہیں ہے، بلکہ تمہیں قربانی کے جانور کو کھانا ہے اور کھلانا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلی امت کو صرف ثواب ملتا تھا، پہلی امت جو تھی کیا ملتا تھا؟ صرف ثواب۔ قربانی کے جانور کو پہاڑ پر رکھو، آگ آئے گی جلائے گی، تمہیں ثواب ملے گا۔ لیکن اس امت کو ثواب بھی ملے گا، قربانی کے جانور بھی ملے گا، غریب کی دعا بھی ملے گی، رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی معاملہ ملے گا، اور دعوت کریں گے جتنے لوگوں کی ان تمام لوگوں کی دعائیں ملے گی۔ اور پورے سال میں جو جانور کٹا ہے اس کے بارے میں کسی کو یقین نہیں کب کٹا، بازی ہوتا ہے کب کا نہیں معلوم، کب کاٹے گی، کون کاٹے، کہاں کاٹے، کیسا کاٹے، کچھ نہیں معلوم، بسم اللہ پڑھے بھی نہیں پڑھے نہیں معلوم۔ لیکن جو قربانی کے جانور ہے سب کو یقین ہے کب کٹا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی قربانی کے دن گوشت دینا آئے تو اس سے یہ پوچھیں گا بھائی تو نے یہ کب کاٹا تھا، سب کو معلوم ہے آج ہی کٹا ہے۔ دوسرے دن آیا تو سب کو معلوم ہے کہ آج یا کل ہی کٹا ہوگا۔ تو اتنا یقین والا گوشت پورے سال نہیں ملتا ہے جتنا یقین والا گوشت ان 3 اور 4 دنوں کے اندر ملتا ہے جو قربانی کا ایام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں گوشت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم گوشت کھاؤ، قربانی کا گوشت تم کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہے یہ، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند یہ نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم یہ فرماتے جس طرح عید پر، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے تو اس عید پر کیا بنایا جاتا ہے؟ سوئیاں بناتے ہیں، شیر خورما بناتے ہیں، کچھ میٹھا بناتے ہیں۔ تو اس عید پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوتا ہے کہ بھئی عید پر تم سویاں بنا لیے، شیر خورما بنا لیے، اب بقرعید آئے اب کدو کا سالن بنا لو، اب لوکی بنا لو، ٹنڈے بنا لو، اب بینگن بنا لو، اب بھنڈی کی سبزی بنا لو، پالک بنا لو، دال بنا لو، چاول بنا لو۔ اس طرح اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ اس عید پر تو گوشت کٹے گا۔ کیوں؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم گوشت کھاؤ، اور ایسا نہیں، گوشت میں بڑی طاقت ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے وہ باتیں بھی آئیں گی۔ اگر کوئی آدمی عید کے دن، بقرعید کے دن 1 ٹرک بھر کے مرغی کاٹ دے تو بھی اس کو رتے برابر ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس کو ثواب کب ملے گا؟ ثواب اس کو جب ہی ملے گا جب وہ آدمی قربانی کے جانور ذبح کرے گا۔ 1 لاکھ مرغی کاٹا، 1 ٹرک بھر کے مرغی کاٹا تو اس کو ایک حصے کا برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، ایک پیسے کا ثواب نہیں ملے گا اس آدمی کو۔ ثواب اسی کو ملے گا جو آدمی جانور ذبح کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو عید پر جس طرح میٹھے کا حکم ہے اس طرح بقرعید پر بھی کچھ نہ کچھ بنانے کا حکم ہوتا، دال چاول بنا لو کھا لو، لیکن اللہ کا حکم یہ نہیں۔ اللہ کا ایک حکم ہے جانور ذبح کرنا پڑے گا تو ہی ثواب ملے گا۔ اور پوری دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان کاٹ رہے ہیں۔ 2 ارب مسلمانوں کو اللہ نے ایک ہی حکم فرمایا۔ ایسا نہیں بھائی چائنا والا کچھ اور کر لو، سعودی والے دال چاول بنا لو، افریقہ والے بھنڈی بنا لو، ہندوستان والے کدو بنا لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 ارب مسلمانوں کو ایک ہی حکم ہے۔ بس سارے مسلمان مل کے بقرعید کے دن وہ گوشت کاٹیں گے، جانور ذبح کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم گوشت کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہی ہے گوشت کٹانے کا کہ تم کھاؤ۔ اس لیے قربانی کے ایام میں جو گوشت ہوتا ہے اس گوشت پر کوئی آدمی بہانہ نہ لگائے۔ دیکھو اسلام کے اندر کھانا کھلانا کوئی عبادت نہیں ہے، کھانا پینا یہ سب عبادت نہیں ہے۔ اسلام میں جو عبادت ہے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا یا غریبوں کی دعوت کرنا وہ عبادت ہے، لیکن کھانا کھلانا کوئی عبادت نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں 3 دعوت ایسی ہیں، وہ 3 دعوت عبادت ہے۔ اسلام میں 3 دعوت عبادت ہے اور ان تینوں دعوتوں میں گوشت ہے۔ انہیں 3 دعوتوں میں کیا ہے؟ گوشت ہے۔ جو سب سے پہلی دعوت ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی میں کیا کٹے گا؟ گوشت کٹے گا۔ کوئی آدمی مرغی لا کے کاٹ دے اور یہ بولے کہ میں آج بقرعید کے دن 1 لاکھ مرغی کاٹا، میری قربانی ہو گئی، تو دنیا کا ہر عالم اس کو یہ مسئلہ بتایا کہ تیری قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ تجھے جو کاٹنا تھا وہ نہیں کاٹا۔ تو اسلام کے اندر 3 دعوتیں جو عبادت ہے۔ اسلام کے اندر کھانا پینا کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن 3 دعوتیں۔ پہلی دعوت کیا ہے؟ قربانی عبادت ہے، اور دوسری دعوت جو ہے وہ ولیمہ ہے۔ ولیمے میں کیا کٹے گا؟ ولیمے میں سب گوشت کاٹتے ہیں۔ کہیں آپ ایسا ہوا ولیمے میں کہیں گئے دال چاول تھے، ولیمے میں آج دال چاول بناؤ، کوئی نہیں آئے گا۔ ولیمہ جو آدمی کرتا ہے تو گوشت ہی کاٹتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا کاٹے لیکن گوشت ضرور کٹے گا۔ گوشت نہیں کاٹا تو دال چاول کا اور چائے بسکٹ سے کبھی ولیمہ ہوا نہیں آج تک۔ اگر کوئی آدمی غلطی سے دال چاول ولیمے میں بنا دیا، لوگ اس کو پاگل بولیں گے، بیوقوف بولیں گے، دوبارہ اس کے اگر دوسرے بیٹے کا ولیمہ ہوا تو بھی کوئی آئے گا نہیں کھانے۔ کیونکہ تو پہلے ولیمہ کرا تو دال چاول بنایا تھا، لہٰذا انہیں دال چاول بنا تھا، ہم نہیں جائیں گے۔ تو دوسرا جو عبادت ہے، دوسری جو دعوت ہے اسلام کے اندر ولیمہ ہے، اور ولیمے میں کیا کاٹنا ہے؟ آپ کو گوشت کاٹنا ہے۔ ہر ولیمے میں کہیں بھی جائے آپ کو گوشت ہی ملے گا۔
حالانکہ حضور نے اب تو چکن کاٹتے ہیں، مرغی کاٹتے ہیں، لیکن حضور کا حکم یہ نہیں ہے. حضور کا حکم کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے تم ایک بکری ہی کیوں نہ کاٹو. حضور کی طرف سے بکرا کاٹنے کا حکم ہے، بکری کاٹنے کا حکم ہے، بھیڑ دمبا کاٹنے کا حکم ہے اور حصہ لینا کا حکم ہے. یہ جو آج کل ولیمے میں چکن کاٹ رہے ہیں، مرغی کاٹ رہے ہیں، تو یہ تو ہم اپنی مرضی سے کاٹ رہے ہیں. حضور کی مرضی ولیمے میں مرغی کی نہیں ہے، چکن کی نہیں ہے. حضور کی مرضی ولیمے میں اولم ولو بشاتن، بکری کی ہے کہ بکری کاٹو ولیمے میں. اور تیسری جو دعوت ہے اسلام کے اندر وہ ہے عقیقہ، عقیقے کی دعوت. بس یہ 3 دعوت ہے اسلام کے اندر. قربانی میں کیا کٹے گا؟ گوشت کٹے گا. کوئی آدمی کچھ اور کاٹے، کتنے بھی آلو کاٹ لے، ٹرک بھر کے لایا آلو کاٹ لیا بقرعید کے دن، تو اس کو 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا. دوسری دعوت ولیمے کی دعوت، اس میں بھی گوشت کٹے گا. اور تیسری دعوت کیا ہے؟ عقیقے کی دعوت ہے. عقیقے کی دعوت میں کوئی آدمی 1 لاکھ لوگوں کی دعوت کرا اور دالچا بنا لیا، چاول بنا لیا اور روٹی ترکاری بنا لیا، آلو کی ٹنڈے کی سبزی بنا لیا، تو کوئی آدمی دنیا میں نہیں بولے گا آپ کا عقیقہ نہیں ہوا. ہر آدمی بولے گا آپ کا عقیقہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ عقیقے میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ اگر بیٹے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو 2 آپ کو بکرے کاٹنا ہے، 2 حصے لینا ہے. اگر بیٹی کا عقیقہ کر رہے ہیں تو 1 بکرا 1 بکری کٹے گی، 1 بھیڑ 1 دمبا کٹے گا. تو 3 دعوتوں میں گوشت ہے. کوئی ایسا عقیقہ آپ دیکھے نہیں ہوں گے، عقیقہ ہوا کیا بنایا؟ آج ترئی کی سبزی بنا لی ہے، عقیقے میں ترئی کی سبزی ہے، عقیقے میں دال چاول ہے. تو اسلام میں جو دعوت ہیں 3، اور 3 دعوتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت مانگا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ گوشت کی بہت اہمیت ہے اللہ کی نظروں میں، اس لیے تو گوشت کٹ رہا ہے 3 دنوں کے اندر. اب اس سال جو حاجی حج کرنے گئے 18 لاکھ لوگ حاجی حج کرنے گئے. اب 18 لاکھ کا آپ حصہ لگا لیں. وہاں تو کھانے والے بھی اتنے نہیں ہیں، یہاں تو غریب ہے تقسیم کر سکتے ہیں. سعودی کے اندر تو غریب نہیں ہے، غریب اگر گنے تو بھی اتنے غریب ہے ان کو انگلی پر گنا جا سکتا ہے. اب جب غریب نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اب وہ 18 لاکھ جو حصے ہیں، یا 18 لاکھ بکرے ہیں یا بھیڑ ہیں دمبے جو بھی ہیں، وہ 18 لاکھ لوگوں کی طرف سے جو قربانی ہوئی ہے اس قربانی کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. وہ جو سعودی سے باہر ہیں ان کو تقسیم کیا جائے گا. تو تقسیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کھائے اس کو. اللہ چاہ رہے ہیں کہ تم ان 3 دنوں کے اندر گوشت کھاؤ، یہ گوشت کی اہمیت کو آدمی سمجھے. تو جو بعض لوگ بہانہ لگاتے ہیں ہم نہیں کھاتے، ہمارا دل نہیں کرتا، تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بقرعید کے دن بھی یہ حکم فرماتے کہ بھائی دال چاول جو آدمی بنائے گا اس کی بھی قربانی کو ثواب مل گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. ایک آدمی کتنے بھی مہنگے دال چاول بنا لے، دیسی گھی میں دال چاول بنا لے اور سونے کے ٹکڑے لا کر اس میں گھول دے تو بھی اس کو 1 رتی برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. جو گوشت میں بڑی طاقت ہے. شیر آپ جانتے، شیر کیا کھاتا؟ آلو دال چاول کھاتا. شیر کیا کھاتا؟ شیر گوشت کھاتا ہے. اس لیے شیر کو کیا بولتے؟ اس لیے شیر راجا ہے. شیر گوشت کھاتا ہے اس لیے شیر راجا ہے. ورنہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جو شیر سے بھی بڑے ہیں. ہاتھی شیر سے بڑا ہے، زراف شیر سے بڑا ہے، گوریلا اور تیندوے اور بڑے بڑے بہت سارے جراسک ہیں اور بہت سارے جانور ہیں. کون سے جانور ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو بہت سارے جانور ایسے ہیں جو شیر سے بڑے ہیں لیکن وہ راجا نہیں ہے. شیر راجا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیر گوشت کھاتا ہے. اگر شیر بھی سبزی کھانے لگا، دال چاول کھانے لگا تو 1 دن میں اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. بادشاہ کس لیے؟ وہ گوشت کھانے کی وجہ سے بادشاہ ہے. اور جو اس کے علاوہ دوسرے جانور ہیں وہ گھاس کھاتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے پرندے کھاتے ہیں یا شکار کر کے نہیں کھاتے. اگر وہ گوشت کھاتے بھی ہیں دوسرے تو دوسروں کا شکار کیا ہوا بچا ہوا کھاتے ہیں. اور یہاں شیر کی مثال ہے. آدمی قربانی ذبح کیسے کرے گا؟ خود قربانی ذبح کرے گا یا اپنے سامنے قربانی ذبح کرے گا. کسی کا بچا ہوا، بھائی کوئی آدمی قربانی کر کے بھاگ گیا، بچا ہوا گوشت لا لیا گھر میں، بولے گا قربانی کا کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اسی طرح شیر خود شکار کرتا ہے، کسی کا بچا ہوا نہیں کھاتا. شیر اگر کوئی دوسرا جانور شکار کر کے چھوڑ کے چلا گیا، شیر نہیں کھائے گا، شیر خود شکار کرے گا. تو اسی طرح یہاں بھی مسلمان خود اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے. اور گوشت کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ جنت کے جو جتنے بھی کھانے ہیں، جنت کے تمام کھانوں کو سردار گوشت ہے اور دنیا کے تمام کھانوں کو سردار بھی گوشت ہے. دنیا کے تمام کھانوں کو سردار کیا ہے؟ جنت میں. تو آپ کو جب جنت میں چلے جائیں گے جب پتہ چلے گا. دنیا کی مثال دیتا ہوں میں. دنیا کے تمام کھانوں کو سردار گوشت کس طرح ہے؟ آدمی سوچے کس طرح ہے. اب آپ جا کر یہاں سے کسی کو پوچھنا بھئی بہترین کھانا کون سا ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ دال چاول بہترین کھانا ہے. کوئی آپ کو یہ نہیں بولے گا بھنڈی کی سبزی بہترین کھانا ہے.
کوئی آپ کو یہ نہیں بولے گا ارے بیگن کی سبزی بہترین کھانا ہے، ہر آدمی آپ کو یہ بولے گا مندی بہترین کھانا ہے، یعنی جس کھانے میں گوشت ہے اسی کھانے کو آدمی سب سے اچھا بتاتا ہے۔ جس کھانے میں گوشت ہے، بھائی مندی میں گوشت ہے، ہر آدمی بولے گا مندی بہترین کھانا ہے۔ قورمے میں گوشت ہے تو قورمے کے بارے میں آدمی بولے گا بہترین کھانا ہے۔ بریانی میں گوشت ہے تو بریانی کے بارے میں آدمی یہ بولے گا کہ بریانی بہترین کھانا ہے۔ اب جا کر یہاں سے کسی سے پوچھیں کہ بہترین کھانا کون سا ہے، کوئی آپ کو بینگن، بھنڈی، پالک، تورئی ان چیزوں کا نام نہیں لے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے تمام کھانوں کا سردار کون سا ہے؟ گوشت ہے۔ اور گوشت کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ سید الطعام، سید الطعام فرمایا کہ تمام کھانے کا سردار اگر کوئی ہے تو وہ گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی گوشت کھاتا ہے تو گوشت کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ رنگ صاف ہوتا ہے اور چہرہ چمکدار ہوتا ہے۔ یہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ چہرہ چمکدار۔ مسلمان بعض لوگ کیسے رہتے ہیں؟ کیسے کم مسلمان ایسے ہیں جو بدصورت ہیں، ورنہ سارے مسلمان خوبصورت ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چہرہ گوشت کھانے سے رنگ جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، چہرہ چمکدار ہوتا ہے، اور آگے فرمایا کہ اخلاق عمدہ ہوتے ہیں۔ جو آدمی کے اخلاق ہیں وہ اخلاق عمدہ ہوتے ہیں، بہترین ہوتے ہیں گوشت کھانے کی وجہ سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کوئی دعوت کرتا اور اس دعوت میں گوشت ہوتا تو آپ اس دعوت کو ضرور قبول فرماتے، منع نہیں فرماتے۔ اور آگے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی گوشت کھاتا ہے وہ آدمی لوگوں کو جلدی پسند آتا ہے، وہ آدمی لوگوں کو جلدی پسند آتا ہے۔ آگے سنتے جائیں آپ۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی گوشت کھاتا ہے، گوشت کھانے سے عقل تیز ہوتی ہے آدمی کی، دماغ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، دماغ میں تازگی پیدا ہوتی ہے، دماغ خوشادہ ہوتا ہے، ذہن جو ہے مضبوط ہوتا ہے، ذہن صاف ہوتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو دیکھ لیں آپ، ذہن نہیں ہے، کیوں؟ انہیں گوشت نہیں کھاتا ہے۔ کیا کھائے گا؟ انہیں پیزا کھائے گا، انہیں برگر کھائے گا، ڈیری ملک کھائے گا، یہ سب چیزیں کھائے گا، لیکن جو اسلام جس چیز کو کھانے کی، اسلام کا جو حکم ہے کھانے کا، وہ نہیں کھائے گا۔ تو اس لیے وہ کمزور ہے۔ اور گوشت کھانے سے آدمی کے دانت مضبوط ہوتے ہیں، بینائی تیز ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں، 8 سال کا چھوٹا بچہ، اس کو اینک لگ کے ہے۔ یہاں ہمارے زمانے کا 80 سال کا بوڑھا، اس کو بھی اینک نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے زمانے میں اور اپنی جوانی میں بچپن میں دبا کے گوشت کھایا ہے، اس لیے اس کو اینک نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بچہ کچھ کھاتا نہیں ہے، اگر اس کے سامنے گوشت رکھ دے تو گھر میں سے چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ کتنے ہزاروں بچے ہیں، کتنے بچے مجھے اب ان دنوں میں سے ملے کہ میں گیا دعوت میں، آپ کا بچہ کہاں ہے؟ اوپر ہے، انہیں چھت پہ کئی گنے، انہیں گوشت نہیں کھاتا، گھر میں گوشت بنتا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ تو اپنے بچوں کو کھلائے۔ اس لیے حضور نے حکم فرمایا کہ جب گھر میں جانور ذبح ہو تو سارا کنبہ، سارا جو پورا خاندان ہے وہاں پر موجود ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دکھائیں گوشت کرتا ہوا تاکہ ان کو عادت ہو۔ اب کیا مرغی کاٹے تو گھر کا چھوٹا بچہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے دانت جو ہے مضبوط ہوتے ہیں اور بینائی تیز ہوتی ہے گوشت کھانے سے۔ اس لیے جو ہمارے کتنے بزرگ ہیں، دیکھیں آپ، کتنے سارے بزرگ ہیں، ان کو 70 سال کی عمر ہو گئی لیکن اب بھی اینک کی ضرورت نہیں، ان کو اب بھی صاف نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دبا کے گوشت کھائے۔ اس لیے اتنا زیادہ بھی گوشت نہیں کھانا ہے، زیادہ گوشت کھانے سے بھی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہو۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ امام شافعی نے کہ جسم جو ہے وہ، جسم کے اندر چستی پیدا ہوتی ہے گوشت کھانے سے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جسم کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے گوشت کھانے سے۔ اور امام علی رضی اللہ عنہ کو قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 40 دن میں 1 مرتبہ تو آدمی کو گوشت ضرور کھانا چاہیے۔ کہ انہوں نے فرمایا، امام علی رضی اللہ عنہ 40 دن میں 1 مرتبہ ضرور گوشت کھانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے گوشت میں، وہ بھی سن لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکرے کی دستی آئی۔ بکرے کی دستی بولے تو بکرے کے جو آگے کے وہ ہے دستی بولتے ہیں ان کو، آگے کے جو پیر ہیں وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے اس کو نوش فرما رہے تھے، بڑے شوق سے۔ اور مشکات المصابیح کی روایت ہے، ابو رافع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں حضور آئے تو ہمارے گھر میں ہانڈی میں گوشت بن رہا تھا، تو حضور نے گھر میں آتی پوچھا اس ہانڈی میں کیا ہے؟ تو میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس میں دستی ہے بکرے کی، بکرے کے آگے کے پیر ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کھلاؤ۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دستی دی تو حضور نے وہ نوش فرما لی، دوسری دستی دی حضور نے وہ نوش فرما لی۔ اب حضور نے کہا کہ تیسری دستی لاؤ، تو ابو رافع رضی اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ بکرے کے اندر 2 ہی دستی ہوتی ہیں، 2 ہی پیر ہوتے ہیں، اب پیر نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، اگر تو چپ رہتا اور ہانڈی میں ہاتھ ڈالتا نکالتا رہتا، جب تک میں منگاتا رہتا اس میں سے دستی نکلتی رہتی۔ یعنی حضور کو بکرے کا گوشت اتنا پسند تھا۔ اور اس کے بعد حضور ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکرے کا گوشت کھایا اور پھر کلی کی اور اسی طرح نماز پڑھائی، اپنے وضو نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی جانور کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے،
आपने वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद आपने गोश्त खाया तो कुल्ली करके आप नमाज को आ जाए, आपको फिर से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। ना ऊँट का, बाद लोग ये सोचते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू करना पड़ता है, नहीं, किसी भी गोश्त को खाने से आपको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये बात इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरे के जो आगे के पैर हैं वो पसंद दस्ती, तो इसीलिए जब खैबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो खैबर में यहूदी औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरे के दस्ती में जहर मिला कर दिया, और उसी जहर से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी थे बिश्र बिन बरा, उनकी तो उसी मौके पर वफ़ात हो गई, वहीं उनका इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 साल के बाद वफ़ात हुई आपकी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सबब भी यही गोश्त बना जो जहर का गोश्त खाया। यानी उनको भी मालूम हो गया, यहूदियों को भी मालूम होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का जो है वो दस्ती जो है, बकरी के जो आगे के पैर है वो पसंद है। तो इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 खाने ज़्यादा पसंद थे, 5 खाने। पहला खाना बकरी की जो दस्ती है, बकरे की दस्ती, बकरे के आगे के पैर, दूसरा बकरे का पीठ का गोश्त, और तीसरा बकरे के शाने जो कांधे हैं, और चौथा बकरे की गर्दन, और 5वें कलेजी, बकरे की कलेजी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 खाने बहुत ज़्यादा पसंद है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दर्जी ने दावत की। किसने? एक दर्जी ने दावत की, दर्जी ने। तो दर्जी के घर गए तो दर्जी ने शोरबेदार गोश्त बना हुआ था, गोश्त के अंदर लौकी डाली हुई थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कद्दू लौकी तलाश करके खा रहे थे। तो उन्होंने देखा, अनस ने, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश करके खा रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जब से मैंने हुजूर को देखा कि हुजूर गोश्त में लौकी और कद्दू तलाश कर खा रहे हैं, तो मुझे भी अब कद्दू से लौकी से मोहब्बत हो गई। इसलिए अब मैं भी गोश्त में जहाँ दावत में जाता हूँ, वहाँ अगर मुझे मालूम होता है कि इस गोश्त में लौकी है, कद्दू है, तो मैं भी वहाँ से उनको उसमें से बर्तन में से छाँट कर ढूंढ कर तलाश करके खाता हूँ। उनको मोहब्बत हो गई। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे वसीयत फरमाई कि अबू ज़र, क्योंकि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ग़िफ़ारी वो हैं कि जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से बाहर भेजा था। तो जब भिजा रहे थे तो उनको वसीयत फरमाई कि जब भी तुम गोश्त बनाओ तो शोरबेदार गोश्त बनाना। तो मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शोरबेदार गोश्त ज़्यादा पसंद था। और अल आदाब शरिया एक किताब है, उसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम गोश्त बनाओ तो शोरबे वाला गोश्त बनाना और उसमें लौकी ज़रूर डालना। तो आयशा ने पूछा, रसूलुल्लाह क्यों? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लौकी खाने से आदमी का गम दूर होता है, रंज दूर होता है, तकलीफ़ दूर होती है, डिप्रेशन और फिक्र वो ख़त्म होती है, दिल मजबूत होता है। लौकी खाने से कितने ज़्यादा फ़ायदे, गम दूर होगा, रंज दूर होगा। हर आदमी चाहता मैं बेफिक्र हो जाऊँ, हर आदमी चाहता कि मेरी फ़िक्रें ख़त्म हो जाए, मेरी तकलीफ़ें, रंज वो सब ख़त्म हो जाए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि लौकी खाने से, लेकिन ये लौकी आपको गोश्त में मिलाकर खाना है। ऐसा नहीं कि अकेले वहाँ से लौकी लिए और छील के खीरे की तरह खा गए, वैसा नहीं, गोश्त में डालकर गोश्त में बना के खाना है। तो आपका रंज दूर होगा, फ़िक्र और डिप्रेशन दूर होगा, दिल मजबूत होगा। और अहयाल उलूम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मुझे कद्दू इसलिए पसंद है कि ये मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम जो नबी है, ये उनका दरख्त है। किस तरह? यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में सबको मालूम है कि आप मछली के पेट में चले गए, जब मछली के पेट से बाहर आए तो कुछ नहीं था, चटियल मैदान था। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्म से कद्दू की बेल उगाई, लौकी की बेल उगाई। तो वहाँ लौकी की बेल होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि आपकी ग़िज़ा सिर्फ ये है, आपको सिर्फ ये खाना है, कुछ नहीं खाना है। जब 40 दिन के बाद मछली के पेट से बाहर निकले तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने लौकी कद्दू खाई, तो उनकी बीमारी जो मछली के पेट के अंदर जाने की वजह से जो बीमारी हो गई थी, वो तमाम बीमारी इसकी वजह से ख़त्म हो गई, तमाम बीमारी ख़त्म हो गई, सिर्फ एक इसकी वजह से। और दो चार बातें और सुन ले। ऊँट के गोश्त के भी बहुत फ़ायदे हैं। ऊँट के गोश्त से दर्द ख़त्म होता है, कहीं बदन में दर्द हो, जोड़ में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, तो ऊँट का गोश्त खाए, दर्द ख़त्म होगा। ऊँट के गोश्त खाने से बीनाई तेज़ होती है। ऊँट का गोश्त खाने से पेशाब के अंदर जो जलन होती है वो जलन ख़त्म होती है। बार बार पेशाब आना, किसी को बीमारी है, बार बार पेशाब आता, तो उस आदमी को चाहिए कि वो ऊँट का गोश्त खाए। बवासीर की बीमारी है तो ऊँट का गोश्त खाने से बवासीर की बीमारी ख़त्म होती है। पेट के अंदर कीड़े हैं, किसी के अगर पेट के अंदर कीड़े हैं, हाजमा कमज़ोर है, तो उसको चाहिए कि वो ऊँट के गोश्त को खाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा ऊँट का गोश्त और ऊँटनी का दूध पसंद था। बकरे का गोश्त और बकरी का दूध ज़्यादा पसंद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा। और आप अल्लाह तबारक व तआला ने अरब के अंदर उन्हीं चीज़ों को मुंतखब फरमाया जो ताकतवर चीज़ हैं। फुसफुसी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पैदा नहीं फरमाई। चावल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चावल तो खाने तो दूर की बातें कभी देखे भी नहीं। यहाँ लड़ाई झगड़ा होते हैं लोगों के कि हुजूर ने चावल हाथ से खाए, चमची से खाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कान खोल कर सुन ले, हुजूर ने चावल देखे भी नहीं, खाने की दूर की बातें। तो मालूम हुआ कि चावल में ताकत नहीं है। क्या मालूम हुआ? चावल में ताकत, अगर चावल में ताकत होती हुजूर खाते, लेकिन हुजूर ने चावल देखे भी नहीं, खाने की दूर की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 खाने खाते थे, जौ की रोटी और गोश्त। गोश्त में भी या तो भुना हुआ गोश्त या शोरबेदार गोश्त लौकी के साथ,
جو کی روٹی اور گوشت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پسندیدہ چیز تھی. اس کے علاوہ جو ہم بولتے ہیں بریانی یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی نہیں. تو یہ گوشت کے متعلق اور بہت ساری باتیں تھیں جو بتانی تھی، لیکن وقت ہو گیا ہے. لیکن دو چار باتیں اور بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک بقرعید کے دن جو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے، لیکن لوگ ناراض نہ ہوں، یہ دیکھا جاتا ہے. ایک صاحب مجھ سے بھی کہنے لگے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر آدمی گنجا ہو جاتا، گھنڈو ہو جاتا ہر آدمی. اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بقرعید کے دن گنجا ہونا گھنڈو ہونا سنت ہے. ایک صاحب مجھے بھی بولنے لگے، ارے مول صاحب آپ ہر جمعے سنتوں کی باتیں بتاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں، آپ کچھ گھنڈو نہیں ہو تو کیسا؟ آپ گھنڈو ہو تو آپ کو دیکھ کے سب گھنڈو ہوتے. پوچھا کائے کو؟ سنت ہے بقرعید کے دن گھنڈو ہونا. اب تو سن لے، اسلام جتنا ہے اتنا ہی رہنے دے. اسلام کے اندر اور مزید چیزیں بڑھانے کی کوشش نہ کریں. اس لیے باتیں بتانا ضروری ہے. آج لوگ اس کو سنت سمجھ رہے، کل کو لوگ اس کو واجب سمجھیں گے، پھر فرض سمجھیں گے. پھر ایک دن ایسا آئے گا گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جس طرح وہ لوگ تروپتی بالاجی کو جاتے اور گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب گھنڈو ہو جاتے، تو اسی طرح ایک دن آئے گا بقرعید کے دن بھی سارے گھر کے لوگ گھنڈو ہو گئے، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی. تو اس طرح اسلام جتنا ہے اتنا ہی اسلام کو رہنے دے. اسلام کے اندر گنجا ہونا کوئی سنت نہیں ہے. اگر گنجا ہونا فرض واجب ہوتا تو، لیکن جو لوگ ہو گئے ہیں وہ ناراض نہ ہو. یہ اسلام بتا رہا ہوں میں، آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا ہوں. جو ہو گئے بہت اچھی بات ہے. لیکن بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی عید کے دن کوئی آدمی گنجا ہوگا گھنڈو ہوگا تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. قربانی کو کوئی ثواب، قربانی کا ثواب اسی کو ملے گا جو آدمی قربانی کر رہا ہے. بعض جو آدمی بلا وجہ گھنڈو ہو رہا ہے اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اور دوسری بات، جب خوشی ہوتی ہے نا، جب خوشی ہوتی ہے، خوشی میں آدمی بال رکھتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی آدمی کا ولیمہ ہے، ولیمے کے دن گھنڈو ہو کے آیا؟ کبھی ایسا ہوا؟ کوئی آدمی شادی کے دن گھنڈو ہو کے آیا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ خوشی ہے. اور یہ کیسی خوشی ہے عید کے دن گھنڈو ہو جا رہا؟ تو معلوم ہی ہوا کہ تو اس خوشی میں خوش نہیں ہے. عید کے دن تو خوش نہیں ہے. ولیمے کے دن، شادی کے دن، دعوت کے دن آدمی اتنا خوش ہوتا ہے. کوئی آدمی گھنڈو ہوتا نہیں ہے. اور یہاں پتہ نہیں کس نے مشہور کر دیا کہ عید کے دن گھنڈو ہو، گنجے ہو، ثواب ملے گا، قربانی کا ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام کے اندر گھنڈو ہونا کوئی، اگر دیکھو گنجا ہونا، بالوں سر پر اس طرح پھرانا، یہ حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ہے. ان کے لیے بھی سنت ہے. نہیں آپ گئے، سنت ہے نا، فرض واجب ان کے لیے بھی نہیں ہے. اگر فرض واجب ہوتا تو ان کے لیے فرض ہوتا، واجب ہوتا. ان کے لیے بھی سنت ہے. جو حج کرنے جائے گا، عمرہ کرنے جائے گا، اس کے لیے بھی سنت ہے گھنڈو ہونا، گنجا ہونا. اس کے لیے بھی سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے. جب ان کے لیے فرض اور واجب نہیں ہے گنجا ہونا، تو معلوم ہی ہوا کہ اسلام کے اندر گنجا ہونا کوئی سنت نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. ہاں وہ اپنی طبیعت ہے، کسی آدمی کی اگر طبیعت کر رہی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی گنجا ہوتے تھے، ساری زندگی گھنڈو رہتے تھے، کبھی بال نہیں رکھتے تھے. وہ ان کی اپنی عادت تھی، اپنی پسند تھی. اگر اب بھی کسی کو اپنی عادت ہے، اپنی پسند ہے تو روز کرائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ اس بات کو دوسروں کے اوپر تھوپے نا، بھئی سنت ہے، تم بھی ہو، تم بھی ہو، تم بھی ہو. حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، کوئی حج عمرے کا ثواب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ہوتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی سے وہ ہو سکتا ہے. اسلام کے اندر بال رکھنا ہی افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 مرتبہ گھنڈو کرایا پوری زندگی میں. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. 4 مرتبہ جب آپ عمرے پر گئے اور 1 مرتبہ جب آپ حج پر گئے. بس پوری زندگی میں 5 مرتبہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اندر بال رکھنا افضل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کے بال رکھتے تھے: لما، جمہ، وفرا. لما، جمہ، وفرا. کیا؟ یا تو کانے کی لو تک، یا گردن تک، یا کاندھے تک. کانوں کی لو تک، جہاں کان ختم ہوتے ہیں یہاں تک بال ہوتے تھے حضور کے، یا گردن تک بال ہوتے تھے، یا کاندھے تک بال ہوتے تھے. حضور پوری زندگی میں صرف 5 مرتبہ گھنڈو ہوئے ہیں، اور 5 مرتبہ کے علاوہ کبھی گھنڈو نہیں. تو معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر گنجا ہونا کوئی سنت نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے مشہور کر دیا عید کے دن گنجا ہونا سنت ہے، قربانی کا ثواب ملے گا. کوئی اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو جتنا دین ہے اس دین کو اتنا ہی رہنے دے، اس کو آگے نہ بڑھائے. کسی کی اپنی طبیعت ہے بھائی گنجا ہونے کی، وہ ہو سکتا ہے، کوئی قید نہیں ہے. لیکن یہ صرف اجازت ہے، سنت نہیں ہے. حضور کی طرف سے اجازت ہے. کوئی آدمی اگر گنجا ہونا چاہتا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کو فرض اور واجب نہ سمجھے. اگر فرض واجب ہوتا، اگر افضل ہوتا تو حاجی کے لیے بھی ہوتا یہ حکم کہ حاجی بھی ضرور بالضرور گنجا ہو. لیکن حاجی کے لیے بھی گھنڈو ہونا صرف سنت ہے، نہ کرائے تو اس کا حج قبول ہو جاتا ہے. تو اسلام کے اندر سمجھ میں آئے کہ اسلام کے اندر بال رکھنا افضل ہے، گنجا ہونا افضل نہیں ہے. گنجا آدمی کس کو اچھا لگتا ہے؟ کوئی رشتہ لے کر آپ کے گھر کو آئے اور آپ کا بیٹا ہے ایک دم گنجا بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ کے بھاگ جائیں گے اس کو یہ کیسا ہے؟ رشتہ نہیں ہوگا. گنجے لوگوں تو رشتہ نہیں ہوتے. بال رکھے ہوئے آدمی کتنا خوبصورت لگتا ہے. گنجا آدمی نہ خوبصورت لگتا ہے نہ اس کے رشتے ہوتے ہیں. تو بال رکھنا ہی اسلام میں افضل ہے، بال رکھنے چاہیے. تو گنجا اگر کوئی آدمی اپنی طبیعت سے ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.